نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله مولانا العظيم. یہ سورہ رحمان جو آج نماز میں پڑھی گئی یعنی اس کا ایک حصہ پڑھا گیا. یہ سورہ رحمان سبحانہ و تعالیٰ بھی جنت میں جو جلسہ ہوا کرے گا اس میں اللہ تعالیٰ خود سورہ رحمان پڑھا کرے گا اور وہ جلسہ ہر ہفتے میں ایک بار ہوا کرے گا اور وہ جمعے کے دن ہوگا. اگرچہ جنت کا دن جمعے ہی کا دن ہے مگر اس دنیا کے ہفتوں کے اعتبار سے حساب لگا کر جو جمعے کا دن بیٹھتا ہوگا اس دن اللہ تعالی تمام جنتیوں کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت فرمایا کرے اور جب تلاوت ہوگی تو اس کا رنگ جدا ہوگا. لاکھوں کروڑوں بار قرآن کریم کی تلاوت سبحانہ و تعالیٰ پڑھیں گے تلاوت کریں گے تو اس کی شان الگ ہوگی, اس کا لطف الگ ہوگا. ہفتے بھر تمام جنت والے اس کا انتظار کیا کریں گے کہ کب وہ گھڑی آئے گی جس میں ہم سورہ رحمان کی تلاوت خود بلسان الرحمان سنیں گے. یہیں اگر کوئی اچھا قاری پڑھتا ہے, آپ آج پڑھ رہے تھے سن رہے تھے آپ, تو اس کے لطف کا اس کی لذت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور پھر خود براہ راست سبحانہ و تعالیٰ اس کو پڑھیں اور وہ آواز ہمارے کان میں آئے تو اس کے لطف کی اس کی لذت کی کوئی کیفیت بیان ہی نہیں کر سکتا. اس کے دو جملے جو میں نے پڑھے سامنے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, اس میں ایک خاص مضمون اس وقت ذہن میں آیا تو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. رحمان کی صفت رحمانیت کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ اس دنیا کے انسانوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے. یہ جو قرآن کریم اتارا اور پھر اس نے اللہ نے اس کی تعلیم کا بھی بندوبست فرمایا. اول تو جبریل کے ذریعے سے اس کو محفوظ کر کے بھیجا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک اور زبان مبارک پر اس کو محفوظ کیا اور پھر تمام صحابہ کے ذہن و دماغ میں اس کو محفوظ کیا اور اس وقت سے لے کے اب تک برابر یہ خزانہ محفوظ چلا آ رہا ہے. اور اس میں اتنا بھی کوئی تردد نہیں ہو سکتا جیسے مچھر کے پر کا کوئی کروڑواں حصہ ہو, اتنا بھی شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ خزانہ محفوظ نہیں ہوا ہے. اس میں نہ کوئی حرف ضائع ہوا ہے نہ کسی حرف کا اس میں اضافہ ہوا ہے نہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہوئی ہے. جیسا لوح محفوظ پر جیسا اللہ کی ذات میں جیسا لوح محفوظ پر جیسا جبریل کے قلب میں اور ان کی زبان پر اور جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک اور آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوا بالکل اسی طرح سے حضرات صحابہ کو بھی محفوظ ہوا اور آج تک امت کے حفاظ و قرہ اس کو اسی طرح محفوظ کیے ہوئے ہیں اور قیامت تک یوں ہی اس دنیا میں محفوظ رہے گا اور قیامت کے بعد یہ سارا عالم تو غیر محفوظ ہو جائے گا, تبدیل کر دیا جائے گا, مگر یہ قرآن کریم قیامت کے بعد بھی جو کہ تو محفوظ رہے گا. ازل میں بھی محفوظ, ابد میں بھی محفوظ, اس دنیا میں محفوظ, برزخ میں محفوظ, عالم آخرت میں محفوظ. اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے, اس میں تبدیلی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور اس کی حفاظت اس کے اتارنے کی ذمہ داری خود اللہ نے لی, پھر اس کو محفوظ کرنے کی اور پھر اس کی تعلیم کی ذمہ داری بھی اللہ ہی نے لے رکھی ہے. آج جتنے بڑے بڑے مدرسے یا اسکول اسلام کے نام سے چل رہے ہیں وہ حقیقت میں قرآن کریم ہی کے نام سے چل رہے ہیں. قرآن کریم کا نام لے کر کوئی مکتب قائم کرو, اس کا چندہ کرو, مسلمان جان و دل سے اس پر نچھاور ہونے کو قربان ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کا مکتب کھلے گا, قرآن کریم کی تعلیم جاری ہوگی.
تو قرآن کریم کی تعلیم یہ اللہ کی رحمانیت کا پہلا پرتو ہے. تو اگر ہم اللہ کی رحمانیت کو اس دنیا میں مشاہدہ کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو بھائی اس سے دیکھیں گے کہ اس نے اللہ نے ہمارے واسطے قرآن کریم کی تعلیم کا سلسلہ فرمایا. پیدا کرنے سے بھی پہلے اللہ نے تعلیم قرآن کا ذکر کیا. اس صورت میں پیدا کرنے کے بعد میں ذکر کیا ہے اور تعلیم قرآن کا ذکر مقدم کیا ہے. الرحمن علم القرآن. تو معلوم ہے کہ پیدا ہونے سے بھی پہلے قرآن کریم کی تعلیم کا ہم کو خیال اور دھیان ہونا چاہیے. جب ہمیں کسی بچے کی امید ہو کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ جنم لے گا تو اس کے لیے ہم پہلے سے سوچتے ہیں اس کے کپڑے ہوں، اس کی مکان ہو، اس کی گاڑی ہو، اس کے لیے آرام کا سامان ہو، اور نہیں سوچتے کہ ہم اس کے لیے قرآن کریم کا انتظام، اس کی تعلیم کا اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کریں. اور اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طریقہ جاری فرمایا کہ اس کے کان میں اذان پڑھوا دو. اس کے ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت ہو جائے. سب سے پہلی آواز جو اس دنیا میں آنے کے بعد بچے کے دل و دماغ میں جائے وہ اللہ کا نام ہو. الحمدللہ اس پہ عمل ہوتا ہے. اور پھر دوسرا نمبر ہے قرآن کریم کی تعلیم کا. بعض بزرگوں کے یہاں تو مائیں اتنی تلاوت کرتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو کچھ صورتیں یاد ہوتی ہیں. بعض بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی کسی کو پاؤں پارا بھی یاد. ماں تلاوت کرتی تھی، بچے کے کان میں آواز جاتی تھی اور بچہ وہاں حافظ بن جاتا ہے. کو پورا نہ صحیح کسی نہ کسی درجے میں تو صورتوں کا حافظ ہو ہی جاتا ہے. تو اگر اماں بہت زیادہ تالی ہو، تلاوت کرنے والی، اور ابا بھی تلاوت کرنے والے ہوں اور گھر میں تلاوت کا ماحول بنا ہوا ہو تو بچے ماؤں کے پیٹوں ہی میں قرآن کریم کی تعلیم سے متاثر و منفعل ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ آنکھ کھولتے ہیں اپنے گھر میں تو وہاں قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں ان کے کان میں آتی ہیں اور قرآن کریم ان کے دماغ میں اترتا چلا جاتا ہے. تو اللہ نے قرآن کریم کی تعلیم کا بندوبست کیا اور پھر ذکر کیا خلق الانسان. انسان کو اس نے پیدا کیا رحمان نے. یہ انسان کی تخلیق یہ اللہ کی رحمانیت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اور کوئی تقاضا نہیں تھا. محض اللہ چونکہ رحمان ہے اس لیے اس کی رحمانیت کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ انسان کو بنائے. اس نے انسان کو بنایا، نیز سے ہست کیا، معدوم سے موجود کیا اور اس کے اندر اللہ نے تمام شعور رکھے، کان دیے، آنکھ دیے، دل دیا، دماغ دیا. یہ سب شعور کے اور جاننے کے رستے اس کو بتائے اس لیے تاکہ وہ قرآن کریم کو ان راستوں سے سیکھ سکے. کان اس لیے دیا کہ استاد سے اس قرآن کریم کی آواز کو سنے اور جیسا سنے ویسے ہی اس کے قلم میں اس کی نقل اور اس کی حکایت اترتی چلی جائے. تو خلق کیا، پھر اس کے بعد علمہ البیان. اس علمہ البیان کے بارے میں مختلف تفسیریں بیان کی گئی ہیں، مگر مجھے جو بات پسند آئی وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے قرآن اور ایک ہے قرآن کریم کا بیان. بیان کیا ہے؟ بیان ہے یہ حدیث جو ہمارے سامنے حدیث کا ذخیرہ بخاری میں، ترمذی میں، مسلم میں، ابو داؤد میں اور سیاہ ستہ میں اور سنن میں اور جوامع میں اور حدیث کی سینکڑوں ہزاروں کتابوں میں جو حدیث کو محفوظ کیا گیا ہے یہ دوسرے نمبر پر ہے قرآن کریم کے. تو علمہ البیان کے معنی یہ ہے کہ پہلے قرآن دیا اور قرآن دے کر پھر اس نے بیان بھی دیا، یعنی حدیث بھی دی. چونکہ قرآن کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا اور حدیث کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا. اللہ نے قرآن کی حفاظت تو خود فرمائی اعجاز کے ذریعے سے، اس کے الفاظ کو خود اپنی زبان میں اتار کر اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی اور حدیث کو پیغمبر کی زبان سے جاری فرمایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری رجال پر ڈال دی. یعنی قرآن کریم کی تو خود ذمہ داری دی کہ میں اس کی حفاظت کروں گا
اور حدیث کو بھی پیغمبر کی زبان سے ان کے اقوال سے جاری فرمایا، اور قرآن کریم کی تشریح ہوئی اور اس کی تفسیر ہوئی اور اس کے معانی و مطالب کو بیان کیا گیا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے رجال امت پر ڈال دی۔ تقریباً 1 لاکھ حضرات رجال ہیں حدیث کی روایت کرنے والے، جس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جس میں صحابہ ہیں، صحابہ کے بعد پھر تابعین ہیں، اور تابعین کے بعد ان ائمہ حدیث مجتہدین تک، مصنفین تک، جب تک وہ کتابی شکل میں حدیث مکمل طور سے محفوظ نہیں ہو گئی، اس وقت تک تقریباً 1 لاکھ رجال کے ذریعے سے ان حدیثوں کی حفاظت کرائی گئی۔ اور کیسے کیسے حافظے والے اللہ نے قرآن اس حدیث کی حفاظت کے لیے پیدا کیے، حیرت ہوتی ہے کتنے اللہ تعالی نے اس کے اسباب بنائے، قدرتی عوامل بنائے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اس زمانے کے محدثین کے حافظے کا، اور کیسے اللہ نے ان کے حافظے بنائے تھے۔ ایک محدث اپنے جنگل میں اونٹ اپنے لے جایا کرتے تھے، اونٹوں کو چراتے تھے، تو ایک طالب علم کو معلوم ہوا کہ ان کے پاس ایک ایسی حدیث ہے جو میں نے اب تک کسی اور شخص سے نہیں سنی۔ اس زمانے میں ایک ایک حدیث کو سیکھنے اور اس کے ایجاد کرنے کا ایسا شوق تھا کہ لوگ جاتے تھے مصر سے، شام سے، عراق سے، بغداد سے اور کوفے سے، بصرے سے اور مدینے میں، مکے میں، یا جہاں بھی کہیں ان کو اپنے اس محدث کا پتہ چلتا تھا تو مہینوں مہینوں کی مسافت پیدل چل کر ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ 1 مہینے تک پیدل چلے جا رہے ہیں صرف ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے۔ ہم کیا جانے ان حدیثوں کی قدر و منزلت کو، ان سے پوچھو جنہوں نے 1 مہینے تک پیدل سفر کیا ایک ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے۔ تو ایک شخص حضرت محدث کے پاس جو اونٹوں کا چرانے والا تھا وہاں پہنچا، گھر پہ معلوم ہوا کہ وہ تو جنگل میں ہے، اپنے اونٹ چرانے کے واسطے گئے ہیں، تو اول تو وہیں ذہن میں آیا کہ محدث اور اونٹ چرا رہا ہے، محدث اور اونٹ چرا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی چلے جنگل ہی میں پہنچے اور وہ دیکھا تو اونٹ بہت سارے وہاں اپنے درختوں کے پتے کھا رہے ہیں، اور یہ بھی اپنی لاٹھی لیے ہوئے کہیں کو بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جا کے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آنے کا مقصد پوچھا کہ میں ایک حدیث سننے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں وہ حدیث سننا چاہتا ہوں، آپ اس کو سنا دیجیے۔ تو انہوں نے فوراً غسل کیا، غسل کر کے کپڑے بدلے اور رو بقبلہ بیٹھے، اور اس کے بعد ان سے فرمایا کہ تم یہاں بیٹھو، حدیث سنانے کے واسطے اتنا تو احترام ہم کو کرنا چاہیے نہیں۔ تو محدث بن گئے، ذرا دیر میں محدث بن جائے، جیسے کل آئے گی عید اور کپڑے پہن کے ہم عید والے بن جائے، ذرا دیر میں کپڑے بدلو اور بس عیدگاہ میں چلو اور عید پڑھنے والے ہو جاؤ۔ تو محدث بن گئے، اس کے بعد حدیث سنائی۔ اب عمر کا ان کا یہ عالم تھا کہ بھویں تک سفید ہو گئی تھی، بھاؤں کے بال تو بہت دیر میں سفید ہوتے ہیں، داڑھی جلدی سفید ہو جاتی ہے، سر اس کے بعد میں ہو جاتا ہے، پھر بھاؤں کا نمبر آتا ہے، پھر پلکیں بھی سفید ہونے لگتی ہیں، اور جب بھویں سفید ہونے لگے تو اس کے معنی ہے کہ سارا جسم اس کا اور ڈھانچہ سب کمزور ہو چکا ہے، بڑھاپے کی نظر ہو چکا ہے۔ تو اس طالب علم کو جو وہاں حدیث سننے کے واسطے گیا تھا، اسے یہ خیال ہوا کہ اتنا بوڑھا آدمی، خدا جانے اس کو حدیث یاد بھی رہی کہ نہیں، کوئی کتاب بھی سامنے نہیں، کوئی لکھی ہوئی کتابوں کا رواج ہی اس وقت تک نہیں تھا، زبانی لوگ سنایا کرتے تھے۔ یہ بوڑھا آدمی بھویں سفید ہو گئی، خدا جانے یاد بھی ہے کہ نہیں ہے، یوں ہی دل میں خلجان اور خیال سے گزرا وسوسے کے درجے میں، اور پھر زبان سے یوں کہا کہ حضرت بالکل جیسے آپ نے حدیث سنائی اسی طرح ہے۔ بس یہ تو کانٹے کی طرح سے کھٹک گئی بات۔ شیخ اور استاد سمجھ گئے کہ میری بات پر ان کو شک ہو رہا ہے، اور شاید میرے بڑھاپے کی وجہ سے یہ کہ بڑھاپے میں عام طور پر آدمی کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، انہیں شاید شک ہو رہا ہے کہ مجھے حدیث صحیح یاد بھی ہے کہ نہیں ہے۔
اور ادھر ان کے سامنے وعیدیں تھی کہ اگر کسی کو حدیث معلوم ہو اور اس کو چھپا کے رکھے تو جہنم کی آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی، اور اگر حدیث یاد نہ ہو اور جھوٹ اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرے تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ دونوں طرف سے بنا ہوا ہے محدث کہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا اور جتنا اس کو یاد ہے اسے چھپا بھی نہیں سکتا، دونوں پابندیاں لگی ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہیں شاید یہ خیال ہو رہا ہے کہ مجھے حدیث ٹھیک سے محفوظ نہیں ہوگی، میں نے 60 حج کیے ہیں اب تک، پیدا ہوتے تھوڑے حج کرنا شروع کر دیتا ہے آدمی، 10-15 سال تو گزر ہی جاتے ہیں کم سے کم نابالغی کے، جب سے حج کرنا شروع کرتا ہے اور اسی وقت کے حج کا اعتبار بھی ہوتا ہے۔ نابالغی کے زمانے میں اگر کوئی حج کر بھی لے تو فرض ادا نہیں ہوتا، بالغ ہونے کے بعد اگر حج فرض ہوا ہے تو اس کو پھر کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم بچوں کو لے کر کے حج کو چلے جائیں اور وہ بچے ابھی تک ہمارے نابالغ ہیں اور اس کے بعد پھر ان پر حج فرض ہوا تو ان کو اپنے فرض ہونے کے بعد حج کو جانا پھر ضروری ہوتا ہے۔ یہ نابالغی کے زمانے کا حج فرض نہیں ہوتا ہے، اس کا ثواب ماں باپ کو مل جاتا ہے۔ فرمایا میں نے 60 حج کیے۔ تو یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ سال بھر میں حج تو ایک ہی ہوتا ہے نا، آج کل تو وہاں کرنے لگے وہاں مکہ معظمہ میں معلم لوگ مدرسوں والے، لاؤ اب کہ تو 100 پاؤنڈ میں ہم نے حج کا بھاؤ نکال دیا ہے، کسی کو کوئی حج بدل کرانا ہو اماں کی طرف سے، ابا کی دادا کی طرف سے، پردادا سگردادا کی طرف سے، لاؤ 100 پاؤنڈ جمع کر دو حج بدل کرا دیں گے۔ وہ نہیں ہوتا ہے، حج بدل اس طرح نہیں ہو جاتا، اور وہ صاحب سے اپنا 100 پاؤنڈ یا 200 لے کر کے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں سستا ہی کام ہو رہا ہے، وہاں سے کرائیں گے تو 1000-1500 خرچ ہو جائیں گے، یہاں تو 100 ہی میں کام چل رہا ہے، حل لگے نہ پھٹکری، کام چوکھا ہی چوکا ہو اپنا کراتے چلو، اور اپنا ایک ہی آدمی سے 20 کا حج کرا دیا انہوں نے۔ اس طرح نہیں ہوتا، حج تو ایک سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، ایک آدمی 2 حج ایک سال میں نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہ صاحب حج کرنے کے واسطے عرفات میں چلے گئے اور ایک لمحے کے واسطے گئے اور وہاں سے لوٹ آئے، پھر دوسری مرتبہ گئے تو دوسرے کا کر دیا، اور زوال سے لے کر صبح صادق تک وقت ہوتا ہے 9 تاریخ کو حج کا، اتنے وقت میں تو آدمی 10 دفعے میں عرفات کے میدان سے نکل کے عرفات کے میدان میں جا سکتا ہے، لہذا 10 آدمیوں کا کر لو، ایک ہی آدمی ہے اپنے سارے گھر کے کنبے کا کر کے آ جاؤ۔ کہ نہیں ہوتا، حج ایک مرتبہ، ایک سال میں ایک مرتبہ ہی ہو سکتا ہے، ایک آدمی ایک ہی حج کر سکتا ہے، ایک آدمی 2 حج نہیں کر سکتا ہے، تو سال بھر سے کم میں تو حج ہوتا نہیں ہے۔ تو 60 حج کرنے کے معنی یہ ہے کہ ان کی عمر 60 سال کی بالغ ہونے کے بعد ہو چکی ہے، اور 15 سال میں آدمی مثلاً بالغ ہوتا ہے تو 75 سال کی عمر کا بوڑھا ہے نا کم سے کم، اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ بھی ہو، 80 کا 90 کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت جی، اس طالب سے کہا دیکھو میں نے 60 حج کیے ہیں اور ہر حج میں نئے اونٹ پر سوار ہو کر کے آیا ہوں۔ بعض شوقین ہوتے ہیں نا، جب جائیں گے تو نئی گاڑی سے جائیں گے، نئی کار سے جائیں گے، نئی بس سے جائیں گے اور نئے حج سے جائیں گے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرتبہ بنگلور والوں نے دعوت کی، حاجی عبداللطیف ٹمبر مرچنٹ تھے، انہوں نے دعوت کی تو یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں کہ چونچلے الگ الگ ہوتے ہیں، انہوں نے یہ خیال کیا کہ حضرت کو بلا رہا ہوں، بہت بڑے شیخ اعظم ہیں، بہت بڑے محدث اعظم ہیں، محدث کبیر ہیں، میں ان کو بلا رہا ہوں تو ان کی سایہ نشان مجھے ان کا استقبال کرنا چاہیے۔ تو ایک بنگلہ بنایا اور اس میں اب تک کسی کو نہیں ٹھہرایا، بس نیا بنگلہ جس میں حضرت ہی آ کر قدم رکھیں گے، گاڑی خریدی کہ اس میں حضرت ہی پہلی بار قدم رکھیں گے، غرض کی ہر چیز نئی حضرت کے لیے انہوں نے بنائی۔ اور جب حضرت جہاز سے اتر کے ان کی گاڑی میں آ کے بیٹھنے لگے تو حضرت نے پوچھا ہمارا میزبان کون ہے؟ حضرت تو جانتے بھی نہیں تھے، غائبانہ ہی سب دعوت نامے چل رہے تھے، ہمارا میزبان کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ حاجی عبداللطیف صاحب ہیں، اب ان کے داڑھی واڑی نہیں دکھائی، اور حضرت آخر میں داڑھی کے سلسلے میں بہت زیادہ سخت متشدد ہو گئے تھے، تو حضرت نے دیکھا کہ داڑھی واڑی تو ہے نہیں، حاجی صاحب بھی کہہ رہے ہیں لوگ، ہمارے میزبان بھی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ارے ہم سے محبت کرتے ہو
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تم کو دشمنی ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ یہ جو جھٹکے دے کہا تو حاجی صاحب تو بے ہوش ہو گئے، تو کام خراب ہو گیا۔ حضرت تو ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے، اور پھر ان کو مشکل سے ہوش میں لا وا کے اور عرض کیا کہ حضرت جو اب تک غلطی ہو گئی سو ہو گئی، آئندہ نہیں ہونے کی، میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کی اور پھر گاڑی میں حضرت بیٹھے، تائب من الذنب، پھر حضرت نے پڑھا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ گاڑی میں بیٹھے، گھر میں آئے تو پھر ساری داستان سنائی، حضرت میں نے تو یہ کمرہ آپ کے لیے بنایا ہے، گاڑی آپ کے لیے خریدی ہے، میں نے تو یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا ان حاجی صاحب کو کہ ایسا لگتا تھا جیسے یہ بھی خود کسی مدرسے کے بہت بڑے شیخ الحدیث ہوں، لمبی داڑھی اور سب بہت اچھے لوگوں میں ان کا شمار ہوا۔ تو نئی چیز، نئی گاڑی میں سفر کیا، یعنی نئے اونٹ، زمانے کی گاڑی تو اونٹ ہی تھی نا، تو اونٹ پر 60 مرتبہ نئے اونٹوں پہ سفر کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہر سال میں نئے اونٹ پر سوار ہو کر گیا ہوں، میرے سامنے اگر وہ 60 سال کے اونٹ لا کر کھڑے کر دیے جائیں تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کون سے سن میں کون سے اونٹ پر سوار ہو کر گیا تھا۔ یہاں تک مجھے محفوظ، میں یہ بتا سکتا ہوں کہ سن فلاں میں فلاں اونٹ پر گیا ہوں، سن فلاں میں فلاں اونٹ پر گیا ہوں۔ اللہ نے مجھے ایسا حافظہ دیا، اب میرے حافظے کا یہ عالم ہے اس عمر میں، اور جوانی میں اور بچپن میں تو کیا عالم ہوگا، جب بڑھاپے میں یہ حال ہے حافظے کا، تو تعلیم تو حیران پہ حیران رہ گیا کہ اللہ تیری قدرت، اس امت کے بوڑھوں کے حافظے ایسے طاقتور ہیں تو اس کے بچوں کے حافظوں کا کیا عالم ہوگا۔ اور فوراً انہوں نے گستاخی کی معافی مانگی کہ حضرت واقعتاً خلجان تو طبیعت میں ہوا تھا یہی کہ اتنی بڑی عمر کا آدمی کیسے حدیث کو محفوظ رکھتا ہوگا، اور پھر یہ بھی نہیں کہ صاحب کسی مدرسے میں ہی بیٹھا ہوا ہے، دارالحدیث میں ہی بیٹھا رہتا، نہیں، جنگل میں اونٹوں کو چرا رہا ہے، اونٹوں کو چرانے والا، اونٹوں کے ساتھ ساتھ گھومنے والا، اس کا دماغ تو اور بھی موٹا ہو جاتا ہے۔ بل خیالا عند اذناب الخیل، یہ جو تکبر اور غرور اور گھمنڈ اور موٹاپن اور گنوارپن، یہ تو اونٹوں میں رہنے والوں میں ویسے ہی آ جاتا ہے۔ من سکن البادیۃ جفا، گاؤں دیہات کی اگر کوئی زندگی گزارے تو پھر اس میں تو خود ہی بے علمی اور نادانی آ جاتی ہے اور گنوارپن آ جاتا ہے۔ من اتبع السیر فقد غفل، جو شکار کے پیچھے پڑا اس میں تو غفلت خود بخود ہی آ جاتی ہے۔ تو اونٹوں کی صحبت میں رہنے والا شیخ اور محدث اور حافظے کا یہ عالم، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے سنن ابی داؤد میں اس واقعے کو نقل کیا ہے اس بات کے سلسلے میں کہ اللہ نے پیغمبر کی حدیثوں کو، آپ کے اقوال و افعال کو کس شان سے رجال امت کے ذریعے سے اس کو محفوظ کیا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا صحابہ کے حافظے کا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امیر حمزہ کے قاتل بھی ہوتے ہیں اور پھر مسلمان ہوئے تو اس کی تلافی اس شان سے کی کہ مسیلمہ کذاب مدعی نبوت کو بھی قتل کیا ہے۔ امیر حمزہ کا قتل بھی ان کے ہاتھ سے ہوا کفر کے زمانے میں، اور پھر نادم و شرمندہ بہت تھے کہ مجھ سے اسلام کا بہت بڑا جوان قتل ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، آپ کے چچا تھے ان کو میں نے قتل کیا ہے۔ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ اسلام تو لے آیا میں، اور اسلام سے سارے گناہ مٹ بھی جاتے ہیں، مگر دل میں چبھن سی لگی رہتی ہے کہ اتنا بڑا پاپ مجھ سے ہوا ہے تو اتنی بڑی کوئی نیکی ہو جائے جس سے یہ میری غلطی اور میرا گناہ دھل جائے۔ تو وہ مسیلمہ کذاب کھڑا ہو گیا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ فوج کشی ہوئی مسیلمہ کذاب کے لیے، اسود عنسی کے لیے، وہ بھی اس زمانے میں مدعی تھا جھوٹی نبوت کا، اور دوسرے لوگوں سے بھی دوسرے محاذوں پر بھی جنگ ہوئی، تو مسیلمہ کذاب کے لیے جو فوج نکلی تھی اس میں حضرت وحشی بھی آئے تھے، اور اسی نیزے سے جس نیزے کو پھینک کر مارتے تھے نشانہ کر کے، جہاں کا نشانہ کرتے تھے وہیں جا کے وہ نیزہ لگتا تھا، گھات میں کھڑے ہوتے تھے، اور جب جس کو مارنا ہوتا تھا وہ سامنے نشانے پر آتا تھا تو اس چھوٹے نیزے کو پھینک کر مارتے تھے، تو پیٹ میں یا سینے میں یا ناف پر جہاں بھی نشانہ کرتے تھے وہاں مار دیتے تھے اس کو۔ اسی نیزے کے ذریعے سے مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کیا ہے۔ حضرت وحشی نے یہ ہمس چلے گئے تھے،
بس ایک ہی دن رہ گیا، آج کیا ایک دن رہ گیا، ایک دن رہ گیا، بس رو کے دھو کے سو کے جس طرح چاہو اس کو پورا کر لو، کل کو پھر تمہیں رمضان ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا، کہیں بھی ڈھونڈو، کتنے چراغ لے کے ڈھونڈو، کتنے ڈنڈے لے کے ڈھونڈو، اور کتنی محبت لے کے ڈھونڈو، اور کتنے ہی آنسو لے کے ڈھونڈو، اور کتنا ہی رونا دھونا کر کے ڈھونڈو، جو کل کو تمہیں ملنے، بلکہ آج ہی جہاں روزہ افطار ہوا اور یہ رخصت ہوا، آج تو کوئی صبح بھی نہیں رہا، کل تک تو ہمیں یہ بھی تھا کہ بھائی بچے گا انشاءاللہ ملے گا رمضان، اور بھی ایک دن ملے گا، اور وہ اللہ نے دعا قبول بھی فرما لی، وہ مل بھی گیا، کہیں سے بھی کسی نے کوئی فون نہیں کھڑکھڑایا کہ بھائی یہاں عید ہو گئی اور چاند ہو گیا ہے، ساری دنیا میں سناٹا پڑا ہوا ہے، ایسی دعا قبول ہوئی کہ 30 روزوں کا رمضان بنا دیا گیا۔ اس لیے کچھ بھی کرو، آج کے دن کی تھوڑی سی قدر کرو۔ تو حضرت ویسی ہمس چلے گئے تھے، تو شام کا ایک مشہور شہر ہے، وہیں جا کے رہنے لگے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ویسے تو تم بہرحال مسلمان ہو گئے، اسلام سے سارے گناہ مٹ بھی جاتے ہیں، مگر جب تم سامنے آتے ہو تو چچا حمزہ کا قتل تمہارے ہاتھ سے یاد آ جاتا ہے، اور اس سے طبیعت میں اندر ہی اندر چبھن پیدا ہوتی ہے، تو کیا تم ایسا بھی کر سکتے ہو کہ تم سامنے نہ آیا کرو؟ حضرت نے فرمایا تم ایسا کر سکتے ہو کہ سامنے نہ آیا کرو؟ تو حضرت وحشی جب اسلام لے ہی آئے تو اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہی پیش نظر تھی، اگر سامنے آنے سے آپ خوش ہوتے ہیں تو سامنے آؤ، اور اگر غائب ہو جانے سے خوش ہوتے ہیں تو غائب ہو جاؤ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے اپنی طبیعت پر زور ڈالا، وہ تو چاہتے تھے کہ میں حضرت کی خدمت میں رہوں، لیکن ارید وصالہ و یرید حجری فاترک ما ارید لما یرید میل او سوء فراق و میل من سوء وصال ترک کام خود گرفتم تا برایت کار دوست ارید وصالہ و یرید حجری، میں تو وصال چاہتا ہوں، ملے رہنا چاہتا ہوں، اور وہ میرا دوست جو ہے وہ چاہتا ہے فراق، تو فاترک ما ارید لما یرید، تو اس کی مراد پورا کرنے کے لیے میں اپنی مراد چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کو فارسی میں کہا میل او سوء فراق و میل من سوء وصال، اس کی خواہش محبوب کی خواہش تو فراق کی، علیحدگی کی، اور میری خواہش ہے ملاقات کی، تو میں ترک کام خود گرفتم تا برایت کار دوست، اپنے مدعا کو چھوڑتا ہوں تاکہ مدعا دوست کا پورا ہو جائے۔ چلے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دکھ ہوتا تھا، طبی اور ایک تقاضا تھا، بہرحال حبس میں رہتے تھے۔ عبید اللہ ابن عدی ابن خیار ان کے ایک دوست اور ساتھی، وہ دونوں کسی کام سے حمص پہنچے، اور وہاں معلوم ہوا کہ حضرت وحشی زندہ ہیں اور یہاں حمص میں رہتے ہیں، چلو ملاقات کریں گے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دونوں گئے، پوچھتے پوچھتے گلی نکڑ میں بھائی کہاں ان کا گھر، حضرت وحشی کہاں رہتے ہیں، لوگ بتاتے رہے اس دیوار میں، اس گلی میں چلے جاؤ، ادھر کو مڑ جاؤ، ادھر کو مڑ جاؤ۔ بہرحال پہنچے تو پھر ایک جگہ پوچھا بھائی حضرت وحشی کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ سامنے دیوار کے سائے کے نیچے جو لیٹے ہوئے تمہیں نظر آ رہے ہیں، بس یہی وحشی ہے۔ وہ اپنے گھر کی دیوار کے نیچے سائے میں چارپائی وپائی ڈال کے اس پر لیٹے ہوئے تھے۔ اب کالے تو تھے ہی حضرت وحشی، تو حبشی تھے، اور بڑھاپے میں تو گورا بھی کالا ہی ہو جائے، اس کا بھی رنگ بدل جاتا ہے، اور پھر جسم بھی کچھ بھاری ہو گیا تھا۔ تو روایت میں یوں آیا، صحیح بخاری میں ہے یہ واقعہ، دور سے جو دیکھا حضرت عبید اللہ ابن عدی ابن خیار ان کے ساتھی نے، امیہ ابن زمرہ نے، تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ ہم نے دور سے جو نظر ڈالی تو ایسا ڈھیلا ڈھالا بھاری بھرکم سا بدن، خالی کالا ایسا نظر آیا دور سے، کہا نو حمید، گویا کہ پرانی مشق پڑی ہے، حمید پرانی مشق کو کہتے۔ پھر ہم قریب پہنچے، ہم نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور میں یہ عبید اللہ ابن عدی ابن خیار فرماتے کہ میں سر سے پاؤں تک لباس میں ملبوس تھا، کیونکہ عرب کے لوگ تو لمبے کرتے پہنتے ہیں اور سروں پر بھی نقاب ڈالتے ہیں، اور چہرے پر صرف آنکھیں کھلی رہتی ہیں، رومال پورے سر پہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس انداز کا ان کا لباس ساری دنیا سے بڑھیا لباس ہے عربوں کا آج بھی۔ تو میں سر سے پاؤں تک ملبوس تھا،
اور میں نے پھر ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ تعریفونی، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو پھر طائرانہ نظر عارفانہ ڈالی، اور سر سے پاؤں تک کوئی جسم کا حصہ کھلا ہوا نہیں تھا سوائے اس پیر کے قدم کے۔ اس پہ نہیں کچھ پہن رکھا تھا، موزہ وغیرہ، یہ پیر کا حصہ ان کی نظر میں آیا۔ اور اس عمر میں جبکہ وہ مشق کی طرح سے بوڑھے اور ڈھیلے ہو چکے تھے، اس وقت ان کی نظر بھی کتنی اچھی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں ام قتال کا نکاح ہوا تھا اور ان سے ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اور اس بچے کو میں وہاں مکے سے ایک گاؤں میں لے کے گیا تھا گود میں لے کر دودھ پلانے والی کے پاس، چونکہ اس زمانے میں عورتیں مائیں دودھ نہیں پلاتی تھی، بلکہ غریب عورتیں جو دیہات میں رہتی تھی وہاں کی وہ عورتیں دودھ پلایا کرتی تھی، اور اس لیے بھی ان کے پاس بھیج دیتے تھے تاکہ بچے گاؤں میں صحیح عربی زبان سیکھ سکے۔ شہروں کی زبان صحیح نہیں سمجھی جاتی تھی، دیہات کی زبان صحیح سمجھی جاتی تھی کہ وہاں عجم کا اختلاط نہیں تھا، تو اس لیے بھی تاکہ زبان صحیح سیکھ سکیں، اور اس لیے بھی تاکہ گاؤں کی کھلی فضاؤں میں ان کی پرورش ہو تو کھلا دماغ بنے، کھلا ذہن بنے۔ ایک بات اور، یہ جو علماء ہوئے ہمارے یہاں سب دیہات میں پیدا، دیہات میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت تھانوی، حضرت سید اسماعیل شہید، حضرت سید احمد بریلوی، یہ تمام علماء یہ سب دیہات اور قصبات اور چھوٹی چھوٹی بستیوں کے رہنے والے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب کاندھلا بھی دیہاتی سمجھ ہوتا ہے، جھنجانا یہ کاندھلا، رامپور، یہ نانوتا، یہ گنگو، یہ تھانہ بھون، یہ سب دیہات چھوٹے چھوٹے قصبات ہیں۔ تو دیہات کے جو ہوا ہوتی ہے وہ کھلی ہوا ہوتی ہے، وہاں چمنیوں کا دھواں نہیں ہوتا، وہاں کارخانے نہیں ہوتے، وہاں فیکٹریاں نہیں ہوتی، وہاں دنیا بھر کی تنگیاں نہیں ہوتی ہیں۔ کھلی فضاؤں میں پرورش پانے والے بچے کھلے دماغ کے بن جاتے ہیں، اور اگر ہم بند کمروں میں پیدا ہوں گے جیسے اس زمانے میں ہو رہا ہے تو ساری چیز بند ہی نکلے گی، ذہن بھی بند، دماغ بھی بند، حالات بھی بند، سب لب بندو، گوشت بندو، چشم بند، سب چیز بند۔ تو بچوں کو عرب میں وہاں دیہات میں چھوڑا کرتے تھے تاکہ ان کا ذہن صحیح بنے، صحیح پرورش ہو۔ وہاں لے کے گیا تھا میں اس بچے کو، اور میں آج یہ پیر دیکھ رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہی اسی بچے کے پیر ہیں۔ 50 سال سے زیادہ عمر ہے اس وقت عبید اللہ ابن عدی ابن خیار کی۔ 50 سال کے آدمی کے پیر کو دیکھ کر یوں فرماتے ہیں کہ ایک روز میں ایک بچے کو گود میں اٹھا کر، چونکہ میں اس خاندان کا غلام تھا، میں اس خاندان کا غلام تھا، اور غلاموں کا کام یہ تھا کہ بچوں کو یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں گودوں میں اٹھائے پھرا کرتے ہیں۔ میں اس بچے کو گود میں اٹھا کے وہاں لے گیا تھا اس کی ماں کے ساتھ ساتھ، تو اس دن جو میں نے پیر دیکھے تھے مجھے تو وہی پیر لگ رہے ہیں جی۔ پیر سے پہچانا، اب تو چہرے سے بھی نہیں پہچانتے اپنے بچوں کو بھی، اگر 2-4 سال کے بعد دیکھتے ہیں تو پھر بچوں کا اپنی اولاد کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ 8-8 10-10 سال تک ہم طالب علموں کو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، اور پھر جب وہ چلے جاتے ہیں اور پھر ہمارے سامنے 2-4 سال کے بعد آتے ہیں تو پوچھنا پڑتا ہے کہ مولانا آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں، اور 10 سال تک خدمت میں رہے ہیں۔ ہمارے حافظوں کا تو یہ عالم ہے، اور چہرہ دیکھ کر بھی ہم نہیں پہچانتے۔ چہرے میں ذرا سی اتنی سی تبدیلی جو آ سکتی ہے کہ پہلے داڑھی نہیں تھی مثلا اب داڑھی ہو گئی، یا پہلے چھوٹی تھی اب ذرا بڑی ہو گئی، پہلے بچپن کا چہرہ تھا اب ذرا جوانی کا ہو گیا، اس وقت جوانی یا نوجوانی کا منہ تھا اب تو بڑھاپے کا ہو گیا، یہی تو ہوتا ہے۔ لیکن چہرہ تو بہرحال پہچاننے کی علامت ہے۔ لیکن عبید اللہ ابن عدی ابن خیار کو حضرت ویسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیروں کے قدم سے پہچانا 50 سال کی عمر میں، یہ حافظہ تھا۔ ایسی قوم کو اللہ نے ان حدیثوں کی حفاظت کے لیے پیدا کیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب لکھی تو جاتی نہیں تھی حدیثیں اس زمانے میں، اگرچہ یہ بھی بالکل لی علی الاطلاق تو صحیح نہیں ہے، حدیثیں لکھی بھی جاتی تھی، وہ سب کو لکھنے کی اجازت نہیں تھی، کچھ خاص لوگوں کو لکھنے کی اجازت بھی تھی، لیکن اگر بالکل بھی نہ لکھی جاتی تو ان حافظوں پر تو لکھی جا رہی تھی،
تو ویسی جیسے حضرات کا حافظہ اور اس اونٹ والے محدث کا حافظہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ 100 حدیثیں ترتیب سند کی بدل بدل کر کچھ لوگوں نے امتحان لینا چاہا اور 100 حدیثیں سنا دی اور سند غلط لگا دی ان کے ساتھ، اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انکار کرتے کہ یہ تو حدیث نہیں، یہ تو حدیث نہیں، یہ تو حدیث نہیں ہے۔ ارے عوام لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ سنتے ہیں امام بخاری ایسا غضب کا محدث اور حافظ ہے اور ہر حدیث کا انکار کر رہا۔ جب 100 حدیث سنا چکے تو فرمایا سنو، پہلے تو تم اپنی حدیثوں کو سنو جس ترتیب سے تم نے مجھے سنائی ہے، اس کی تم نے سند غلط لگائی ہے، صحیح یوں ہے، غلط بھی یاد ہوگی صحیح بھی یاد ہوگی۔ 100 حدیثوں کو بالترتیب ان کی غلطیاں بھی بتاتے چلے گئے ایک ہی دفعہ سن کر، اور ان کی صحیح بھی بتاتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے امت میں ایسے رجال پیدا کی، تھا میرا منشا کہ علمہ البیان، اللہ نے بیان بھی تعلیم کیا، یعنی پیغمبر کی باتوں کو بھی اللہ نے امت میں محفوظ کر دیا، جیسے قرآن کو محفوظ کر دیا ویسے ہی قرآن کے بیان کو جو حدیث ہے اس کو بھی محفوظ کر دیا، مگر رجال کی شکل میں، حضرات صحابہ اور تابعین کی شکل میں، ائمہ مجتہدین کی شکل میں، یعنی قدرتی طور پر اللہ نے ان کو ایسے حافظے دیے کہ اس کے ایک ایک حرف کو انہوں نے محفوظ کر دیا، لب و لہجہ تک محفوظ کر دیا، اس حیات اور اس نشست کو بھی محفوظ کر دیا جس میں وہ حدیث سنا اور بیان کیا کرتے تھے۔ اور پھر وعیدیں بھی تھی ان کے لیے کہ دیکھو اگر حدیث تمہیں پہنچی اور تم نے اس کو چھپا کے رکھ لیا تو جہنم کی آگ کے لگام منہ میں پہننے کے لیے تیار رہو، اور اگر تم نے میری حدیث میں میرے قول و فعل میں اپنی طرف سے کوئی ایک حرف کا بھی اضافہ کر دیا اور سند بھی تم نے اس میں غلط جوڑ دی تو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر ایک حرف بھی جان بوجھ کر جھوٹ بولے اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنائے۔ یہ دونوں طرف سے بندھے ہوئے بھی تھے حضرات صحابہ، اس طرح بندھ کر انہوں نے حدیث کی حفاظت کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک چیز محفوظ کر کے امت کے سامنے محفوظ کر دی گئی۔ یہ ہے رحمانیت اللہ کی کہ اپنی رحمانیت کی شان سے قرآن کریم کو اتارا بھی اور اس کی تعلیم کا بھی بندوبست فرمایا، اور انسان کو پیدا کیا اس کی تعلیم کے لیے، اور انسان ہی کو پیدا کیا اس کے بیان کے لیے، اور اس انسان سے سب سے پہلا بڑا انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یوں تو انسان بہت ہوتے ہیں مگر انسان کامل جس کو کہا جائے، جس میں کسی قسم کا بھی انسانیت کا کمزور پہلو نہ ہو، وہ تھی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سر سید احمد خان دنیا دار سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی بنیاد ڈالی، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ دلی میں ایک ہی کالج میں پڑھا تھا، ایک ہی مدرسے میں پڑھا تھا، وہ بھی مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی کے شاگرد سر سید احمد خان بھی، وہ طبیہ وہاں دلی کالج میں اس زمانے میں پروفیسر تھے مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عالم بھی تھے اور کالج میں بھی پڑھاتے تھے، اور اس زمانے میں سر سید بھی وہاں پڑھتے تھے اور مولانا قاسم صاحب نانوتوی بھی پڑھتے تھے۔ ایک نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، ایک نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی بنیاد ڈالی۔ برکف جامع شریعت برکف سندان عشق ہر ہوسنا کے ندان جام و سندہ باختن، دونوں اداروں نے دنیا کی بہت خدمت کی ہے، بے مثال خدمت کی ہے۔ تو معلوم ہے یہ بھی مخلص تھے اور وہ بھی مخلص تھے۔ ان کے اخلاص کا یہ عالم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ سر سید احمد کو دنیا کے لوگ دنیا دار کہتے ہیں، مگر ان کی رواداری اور ان کی دینداری کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص نے کسی افیسر سے اپنی کوئی ملازمت کی درخواست منظور کرانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ میں سر سید کا داماد ہوں، تھا نہیں داماد ہوں، ویسے ہی کہا کہ شاید ان کی نسبت سے میرا کام ہو جائے، اور ان کا اثر تھا۔ تو انہوں نے اچھی بات ہے، تمہاری درخواست منظور کیے دیتے ہیں، اور میں معلوم بھی کر لیتا ہوں فنون سے کسی ذریعے سے، ان کی خیریت بھی معلوم کر لیتا ہوں۔ خیر ان کا کام تو کر دیا، اور اس کے بعد سر سید احمد کو لکھا کہ وہ ایک ایسا شخص آیا تھا، یہ نام بتا رہا تھا، اقدامات ظاہر کر رہا تھا، الحمدللہ وہ کام اس کا کر دیا ہے، یعنی یہ خوشخبری سنا دی۔ سر سید احمد خان نے ان سے کہا کہ اچھا خیر ٹھیک ہے، وہ اگر تمہارے پاس آئیں تو ان کو میرے پاس بھیج دینا، ان سے ضروری بات کریں۔
یہ نہیں فرمایا کہ میرا داماد وماد کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ آئے اور ان سے کہا بھائی تمہیں بلا رہے ہیں, تمہارے خضر صاحب بلا رہے ہیں. اب یہ بتا رہے پیروں تلے سے زمین نکلی کہ میں نے جھوٹ بولا تھا اور خدا جانے وہاں کیا سزا ملے گی, یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. لیکن پھر بھی ہمت کر کے اچھا جب بات تو ہو ہی گئی بہرحال میں جاؤں گا. یہ پہنچنے کے بعد ان کا ویسے ہی استقبال کیا جیسے کسی داماد کا کیا کرتے, اور یوں فرمایا کہ بھائی کوئی بیٹی تو میرے ہے نہیں ایسی جس سے میں تمہاری شادی کر کے تم کو اپنا داماد بنا لوں. یہ تو مشکل ہو گیا جب تم نے مجھے اپنا داماد بتا ہی دیا. تو یہ اگر میرے پاس کوئی بیٹی ہوتی تو میں تمہاری شادی اس سے کر دیتا اور اپنا داماد ہی بنا لیتا. اور اب تو یہی صورت ہے کہ تمہاری جو بیوی ہے, تمہاری شادی ہو رہی, جی ہاں شادی, تمہاری جو بیوی ہے اس کو ہم اپنی بیٹی بنا لیں اور تم ہمارے داماد. جاؤ اپنی گھر والی کو لے کے آؤ اور اس کو ہم بیٹی بنائیں گے. وہ گھر والا تو سمجھے دروازہ کھل گیا. وہ بیٹی کو لے کے, وہ بیوی کو لے کے آئے. تب سید احمد خان نے اس کو اپنی بیٹی بنایا, اور جس طرح اپنی بیٹیوں کو دیا کرتے ہیں, جہیز دیا کرتے ہیں, سامان دیتے ہیں, زیور کپڑے دیتے ہیں, برتن ظروف دیتے ہیں, اسی طرح سے بہت شاندار طریقے سے اس کو دے دلا کر کے رخصت کیا. اور یوں کہا کہ بھائی تم اور تمہاری یہ بیوی جو ہماری بیٹی اور تم ہمارے داماد ہو گئے ہو, آتے جاتے رہنا. دنیا دار تھے وہ, اس دنیا دار کے دینداری کا یہ عالم تھا. کس طرح لاج رکھی انہوں نے ایک غریب آدمی کی جس نے اپنا محض ایک نسبت سے کام نکالنا چاہا تھا. لوگ پھٹکار دیتے اور خدا جانے جیل میں پہنچواتے اور کیا کیا کرتے, جھوٹ بولتا پھرتا ہے, ہم پہ افترا کرتا ہے. لیکن اس دنیا دار کے اندر رواداری کا یہ عالم تھا. انہی کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ان کی خدمت میں آیا اور اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام ہے امین. تو چیخ مار کے رو پڑے. حضرت سر سید احمد خان کہنے لگے ارے امین, امین تو صرف روئے زمین پر ایک ہی پیدا ہوا ہے, دوسرا امین کہاں سے آ گیا؟ یعنی امین تو صرف نبی ہے کریم وہ بہاد البلد الامین, یعنی اتنا بڑا امین کہ اس کا شہر بھی امین ہو گیا اور اس کی امت بھی امین ہو گئی. یعنی اتنا استحضار تھا ان کو باوجود